الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر کر چکے اور اسی طرح سے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی کرا چکے، پھر اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے باشندوں کے درمیان ایک عہد و پیمان لکھایا، جس کو تاریخ اور رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد کریں گے، کہ جس سے زمانے جاہلیت کی رسم و رواج سب ختم ہو گئے، اور اس تاریخی عہد و پیمان کو ان الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر ہے محمد نبی کی جانب سے قریشی، یثربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے والے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان کی۔ نمبر 1، یہ سب اپنے ما سوا انسانوں سے الگ ایک امت ہیں۔ نمبر 2، مہاجرین قریشی اپنی سابقہ حالات کے مطابق باہم دیت ادا کرتے رہیں گے، اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کریں گے۔ اسی طرح سے انصار کے تمام قبائل اپنی سابقہ حالات کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے، اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا۔ اسی طرح سے تیسری شق، اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے۔ اسی طرح سے اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور فساد کی راہ اختیار کرے گا۔ اسی طرح سے ایک شک یہ بھی تھی کہ یہ سب کے سب اس شخص کے خلاف ہوں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ اور اسی طرح سے اور اللہ کا ذمہ ایک ہوگا، یعنی ایک معمولی آدمی بھی کسی کو عہد و پیمان کر لے تو اس کا ذمہ تمام مسلمانوں پر لاگو اور نافذ ہوگا۔ جو یہود ہمارے پیروکار ہیں ان کی مدد کی جائے گی، اور دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف مدد کی جائے گی۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر عہد و پیمان کریں گے۔ مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔ کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا، اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا، اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا والی راضی ہو جائے، اور یہ کہ سارے مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کوئی حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اسی طرح سے ایک شک یہ بھی تھی، کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے
یا بدعتی کی مدد کریں اور اس سے پناہ دیں، اور جو اس کی مدد کرے یا پناہ دیں اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور اس کا فرض اور نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک شک یہ بھی تھی کہ تمہارے درمیان اختلاف کی صورت میں تمام معاملات کو اللہ عز و جل کی طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ یہ میرے بھائیوں اور دوستوں یہ عہد و پیمان تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے درمیان تحریر فرما کر کے لوگوں کو بتلا دیا گیا کہ اب زمانے جاہلیت کی تمام کشاکش اور زمانے جاہلیت کی تمام رسم و رواج پیروں تلے رونت دی جاتی ہے، اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کسی مصیبت اور کسی بھی پریشانی کے عالم میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس کی مدد کریں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا آئینہ ہے، اور جیسے جسم ہے، اگر کسی جسم کے حصے میں کانٹا چبھتا ہے تو اس سے پورے جسم کا حصہ اثر انداز ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کی بھی صورتحال ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو اس کے اندر وہ احساس اور شعور ہونا چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ساری صفتیں ہمارے اندر پیدا کر دے، تاکہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر گلے اور شکوے ہیں، نفرت و کدورتیں ہیں، اللہ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان سب چیزوں کو دور کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔